فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. حضرات سلسلہ جاری ہے بعد نماز تراویح. کچھ چیزیں نئی سامنے آ جاتی ہیں. اس سلسلے میں اس کی وضاحت ضروری ہے. ایسا دعائے قنوت کو ابھی رکوع سے پہلے پڑھا گیا ثابت ہے. کوئی دقت نہیں. آپ دعائے قنوت فطر میں رکوع کے بعد پڑھ لیں یا رکوع سے پہلے پڑھ لیں. اور بائی دا وے اگر آپ دعا مانگنے ہی بھول جائیں دعائے قنوت سیدھا رکوع سے اٹھے سجدے میں چلے گئے یا پھر خیال ہی نہیں رہا, کوئی حرج نہیں. وہ ایک رکعت یا 3 رکعت آپ نے جو وتر کی پڑھی ہے تو نماز وتر کہلائے گی, نماز ہو جائے گی. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اس لیے آپ کی وتر نہیں. دین بہت آسان ہے. الدین یسر, دین بہت آسان ہے, مگر کب؟ جب معلومات ہو. بہت آسان ہے. الدین یسر, رسول اللہ نے فرمایا دین بہت آسان ہے. یسرو ولا تعسرو. اور یہ اماموں کو رہبروں کو فرمایا کہ بھائی ذرا آسانیاں پیدا کرو عوام کے لیے, ان کو مشکلات میں نہ ڈالو, تنگی میں نہ ڈالو. یعنی لکیر کا فقیر بنا کر مت چھوڑ دو. ایسا کر سکتے اور ایسا نہیں کر سکتے. جہاں گنجائش ہے وہاں کر سکتے ہیں, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. یہ معلومات تو ضروری ہے. اور اگر آپ نے وتر ہی نماز نہیں پڑھی تو وتر سنت موقدہ ہے, فرض نہیں ہے. نماز جب یاد آ جائے, فرض نماز کو پڑھنا بھی آپ بھول گئے تھے, ہوتا کبھی ذہن سے نکل جاتی بات, بھول گئے, ذہن سے نکل گئی بات, سفر سے آئے سو گئے. جب یاد آئے تب پڑھ لیجیے. آپ جب یاد آئے نماز ادا کر لیجیے. تھکے ماندے سفر سے آئے تھے, بیماری آزاری لگی ہے, اب نماز کے لائق اب نہیں رہا جسم, آپ آرام فرما لیجیے, آرام فرما لیجیے. اور جب اٹھیں آپ تب نماز کو ادا کر لیجیے. یہ سارے شریعت کے مسئلے بتا رہا ہوں میں آپ کو, اپنی طرف سے کسی اور جذبے سے بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آسانیاں ہیں نماز کے لیے. لیکن جہالت تو جہالت ہے. دل لگے نہ لگے, حالات مناسب ہو نہ ہو, موقع ہو نہ ہو, بس نماز جماعت, نماز جماعت, نماز جماعت. اور اس طرح کی چیز آپ جماعت تبلیغ میں دیکھیں گے. آپ زیادہ تر
ان کا سارا تقوی نماز میں ہے، اور بے تکی نماز میں۔ ویڈیو بن رہا ہے، گرفت کیجئے گا۔ نماز سے متعلق ہی ضروری مسائل ان کو نہیں معلوم، ان کا پورا دین نماز، اور نماز سے متعلق ہی ان کو ضروری مسائل نہیں معلوم۔ کھل کے بات کر رہا ہوں میں ویڈیو کے سامنے۔ تو معلومات ضروری ہے ہوئے، little knowledge is dangerous thing۔ نیم حکیم خطرہ ایمان، خطرہ جان۔ نیم حکیم جولا صاحب خطرہ جان، اور نیم اللہ خطرہ ایمان، خطرہ ایمان۔ تو اپنا علاج جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے مت کروائیے، آپ جان لے لیں گے آپ۔ مگر چل رہی ہے ان کی بھی دکان، اور زیادہ چل رہی ہے، جھولا چھاپ لوگوں کی حوالے سے چل رہی ہے۔ تیرا معاملہ آخرت کا ہے، نجات کا معاملہ ہے۔ علماء حق سے جڑیے، علماء حق سے جو باقاعدہ علم رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کا، رسول اللہ کی سنت کا، جو باعمل ہے۔ آپ خود ان کے عمل پر گواہ ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جڑیے۔ پیسنجرز کو ایک ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ مکان بنانے بیٹھے ہیں تو ایک انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ دین کو سمجھنے بیٹھے ہیں تو ایک امام، ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بس یہی وہ بات تھی جس پہ ابلیس نے پورے فتنوں کی عمارت کھڑی کر دی کہ مولوی اور عالم اور امام تو تمہاری ضرورت ہے، اب میں تیار کروں گا اس کو، اب میں تیار کروں گا اس کو، مدرسے کھول کر دیا تیار۔ اس نے موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم تمہارے عالموں کو، وہابیوں، سنیوں اور شیعوں، یہ بات کر رہا ہوں میں، موٹی موٹی بات نہیں معلوم۔ جب مسئلہ چھیڑا گیا تھا طاغوت کا، ایک پرچہ نکلا تھا کہ صرف نماز پڑھ کر، ابھی میں 2-4 تراویحوں سے نماز پہ زیادہ بولتا ہوں، کچھ مسئلے مسائل زیادہ آ رہے ہیں اس کے، لیکن یہ نماز طاغوت کے انکار کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عبداللہ ابن ابی کی نماز قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، نبی کے طریقے پر ہی کیوں نہ ادا کیا ہو آپ نے۔ ایک پرچہ نکلا تھا کہ صرف نماز پڑھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ تو لوگ پوچھ رہے تھے یہ طاغوت کیا ہے، یہ طاغوت کیا ہے، طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ ایک مولوی نے کہا وہ تابوت ہے، بولے وہ تابوت، وہ پیٹی ایٹی میں کپڑے اپڑے رکھتے نا، بولے لطیفے۔ مولوی امام تمہارے 4 کتاب پڑھے، مسلک کو سمجھ لیا اچھے سے، امامت کے لیے لگ گئے مسجد سے، علم نہیں قرآن کا، شریعت کا، دریا ہے یہ دریا، زندگی بھر حاصل کرو گے تو ایک بوند نہیں ملے گا آپ کو دریا کا۔ اس لیے طالب علم بن کر ہی رہنے میں خیریت ہے، بھلائی ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کا استعمال کریں ہم اپنے اس ہنر میں۔ ضرورت تو ہے لیکن صحیح، باقاعدہ بستی میں 4 ڈاکٹر ہیں، کون سا ڈاکٹر ہے، ایم ڈی، ایم بی بی ایس، ایم ڈی، تجربے سے بھی ثابت ہے کہ اچھا ماہر ڈاکٹر ہے وہ، کوئی کیس اس سے آج تک بگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی طرف جائے، اس سے علاج کروائے نا۔ لیکن ڈاکٹر ایسے بھی ہیں
جن کے کیس بگڑتے رہے ہیں، جھولا چھاپ ہے، سامنے سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان سے پرہیز کریں، پرہیز۔ میک اپ کر لینے سے کوئی صوفی نہیں بن جاتا اور کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ علم ہے، صلاحیت کا نام ہے، اور صلاحیت اپنا لوہا منواتی ہے، صلاحیت۔ تو یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں ابھی نماز سے متعلق، اور امام صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے امام صاحب، ٹھیک ہے، میں نے نہیں سنا، دھیرے سے کبھی زبان میں ایسا سمجھ میں آیا، سمجھ رہے آپ؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے پیچھے پوری جماعت ہے، اس لیے اگر کوئی نئی چیز ہم اختیار کر رہے ہیں حدیث کے مطابق تو باقاعدہ گوشے گزار کرتے بات کہ بھائی آج وتر کی نماز 1 رکعت ہوگی، دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ اعلان سمجھ میں آیا آپ کو؟ کلیئر؟ نہیں، اب میں ہی رفع الیدین کر کے رکوع میں جانے والا تھا، پھر سمجھنے میں ٹائم نہیں لگا کیونکہ مسئلہ معلوم ہے کہ اچھا بھائی رکوع سے پہلے اپن دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک۔ اب دعا کا مسئلہ کہ میں نے پہلے عرض کر دیا، دعا اگر مانگنا بھول گیا دانستہ یا نادانستہ تب بھی آپ کی فکر ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہے کیا؟ کم علمی کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتے ہی آمین آمین آمین، مطلب جب بھی رک رہے ہیں امام صاحب تو اپنے کو آمین بولنا ہے، اتنا معلوم ہے بس۔ جہاں بھی رک رہے ہیں امام صاحب اپنے کو آمین بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ دعائے قنوت کے اندر ہے کیا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت بخشی تھی انہی میں ہمارا شمار فرما، ہمیں ہدایت دے دو۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور جن کو تو نے عافیت نصیب فرمائی تھی ہم کو بھی عافیت عطا فرما ان کے ساتھ۔ اللہم اہدنا فیمن، یہ دعائیں کلمات ہیں، یہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہم کو عافیت عطا فرما، اللہ اہدنا فیمن ہدیت وعافنا یا وعافنی۔ اب چونکہ امام صاحب جماعت کے ساتھ ہیں تو جمع کا صیغہ، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت، اور ہم کو تو وارث بنا، متولی بنا دین حق کا، جن کو اس سے پہلے تو نے بنایا ہے۔ اللہم وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت، اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو یہاں آمین بنتا ہے، آمین آمین آمین، وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت، اور جو تو نے کوئی برا فیصلہ کر لیا ہے ہمارے حق میں اللہ تو اس سے ہم کو محفوظ رکھیو۔ وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی، اب یہاں سے کچھ نہیں، فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہاں تک آمین نہیں، اس کی کبریائی ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے کہ تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کو چیلنج کرنے والا کون ہے۔ فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت، جس کو تو ذلیل کر دے اس کو کون دے سکتا ہے مقام۔ تبارک ربنا وتعالیت، تو بابرکت ہے، تو سربلند ہے، تو یہ اس کی کبریائی ہے یہاں پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے تو صلی اللہ علی النبی الکریم۔ تو اس طرح سے اتنی ضروری معلومات تو ہونی چاہیے،
ہونی چاہیے کہ کہاں آمین کہنا ہے اور کہاں آمین نہیں کہنا ہے۔ ایک کتاب ہے صلاۃ الرسول، صلاۃ الرسول، مولانا محمد صادق سیال کوٹی کی صلاۃ الرسول، رسول کی نماز۔ اب اس میں آپ کو A to Z مسائل مل جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ الا ماشاء اللہ، نماز سے متعلق۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مدرسے میں جا کے پڑھنا ہے، مدرسے سے پڑھ کے آپ ہی گئے تو مسئلے نہیں معلوم نماز سے متعلق، امامت کر رہے ہیں مولوی لوگ، تو وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو نماز کے لیے خاص کر لیجیے۔ اب لوگوں نے 17 کتابیں لکھی ہے نماز پہ، رسول کی نماز، یہ وہ کچھ نہیں، میں آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں، یعنی ایم ڈی گولی لکھ رہا ہے آپ کے لیے، تو ایم ڈی کی گولی استعمال کر لیں، صلاۃ الرسول، آپ اس کو رکھیں، اس کو پڑھیں، ساری ضروریات آپ کی پوری کر دے گا انشاءاللہ، تیمم اور غسل اور یہ اور وہ سارے مسائل، سخی کتابیں۔ تو تیاری کرے ہوئے موبائل کو ہاتھ سے پھینکے، یہ تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا۔ موبائل کہیں کا نہیں چھوڑے گا تم کو، اپنا وقت موبائل پہ ضائع نہ کریں۔ بہت کچھ آتا ہے، بس اس کا استعمال ویسا ہی ہو جیسا ضروریات کا ہوتا ہے، بول و براز کی ضروریات کا ہوتا ہے، قالین آ گئی بھائی اٹھانا ہے، کوئی اچھی سی دیکھ لیا آپ نے، کلپ سن لیا، وقت تھا، باقی پورا وقت موبائل کو دے دینا، نہیں وہ کافی نہیں ہے۔ آپ لکھنا پڑھنا سیکھیں، لکھنا بہترین پہلے بھروسے سکھاتے تھے، خوش نویسی، خوش خط بھول گئے بچے، قلم پکڑنا بھول جائیں گے، لکھنا پڑھنا نہیں آتا بچوں کو، تعمیری کام سوچے ہوئے، بہترین ان کو لکھنا آنا چاہیے، اچھا خط، خوش نویس بنے، پڑھنا آنا چاہیے، لینگویج اردو، لکھنا پڑھنا آنا چاہیے۔ اس کے بعد اردو میں مفید کتابیں ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو علماء حق ہیں، ایم ڈی ہیں، وہ آپ کے لیے دوا تجویز کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں آپ کے لیے دوا، آپ ان کی لکھی ہوئی دوا استعمال کریں گے ایم ڈی کی، انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچیں گے اور فائدہ بھی ہوگا آپ کو مرضی میں۔ ہم بتا رہے ہیں آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، آپ کو کون سی کتاب پڑھنی ہے، کون سی کتاب نہیں پڑھنی ہے، زیادہ مفید کون سی کتاب ہے، آپ کے اپنے حساب سے یہ تجویز ہم کریں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی بیماری کو دیکھ کے وہ دوا لکھتا ہے، آپ میڈیکوز چلے جاتے ہیں، پوری دواؤں سے بھرا ہوا میڈیکوز، پوری دکان، دوا تو دوائی ہے بھیا، بیماری کے لیے کوئی بھی نکالے کھا تھوڑی نہ لیتے، باقاعدہ وہ پرچی دیتے ہیں اس کو کہ بھیا یہ نکال دو ذرا، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے۔ آپ کو صلاۃ الرسول کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ صلاۃ الرسول خرید لیجئے، اپنے گھر میں رکھیے، اس کو پڑھیے، نماز سے ضروری مسائل آپ کو حل ہو جائے انشاءاللہ۔ 17 تفسیریں ہیں اردو میں، 17 اردو میں ترجمہ، با محاورہ، لفظی ترجمہ، سب کچھ مل جائے گا، ساری کوالٹیز مل جائیں گی آپ کو۔ ایم ڈی لکھ رہا دوا کہ آپ تفہیم القرآن پڑھیں، اور یہ 3-5 میں نہ رہے، یہ مسلک پرست اور فرقہ پرست یا پیشہ ور مولویوں کے وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ تفہیم القرآن ایک تحقیقی رپورٹ، اب وہ نگیٹیو یا پازیٹیو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، قرآن پر تحقیق کیجیے، آپ تفہیم القرآن آپ کو لکھ کر پڑھ لیجیے، آپ اس کو، اس کے بعد بھروسہ کیجیے کہ نہیں آپ نے جو دوا لکھی تھی وہ بڑی مفید ثابت ہوئی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیاری تو کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ جو جنریشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم، یہ بالکل نابلد ہے، ناواقف ہے، جاہل ہے، اصل علم سے بچے کو موبائل دے دو، اس کو اب یہ نکال کے بتا دے گا، اپنے کو نہیں آتا ابھی بہت کچھ فنکشن، یہ بچے بتا دیں گے، آپ جو کچھ پکڑا رہے ہو ان کے ہاتھ میں وہی تو حاصل کریں گے علم،
تو یہ فتنہ بن گیا ہے. ضرورت کی چیز ہے, ضرورت مندوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے. آپ وقت نکالیں 2-4 گھنٹے اس میں سیکھنے کا کام کریں, سکھانے کا کام کریں. والدین اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں کہ یہ مسلمان بچے ہیں, یہ ہمارے اللہ نے ہم کو ذمہ داری دے کے پیدا کیا ہے. کل پوچھے گا بچوں کے بارے میں, ان کو کیا سکھایا, کیا بنایا آپ نے, تو سکھائیں ان کو اپنے دین کی زبان سکھائیں. دین کی زبان اردو ہماری مادری زبان اس وقت ہو, مادری زبان ہے ہماری اردو. لکھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا, اور وہ جو اردو اسکول ہے نا آپ کا, اردو اسکول گھر سے اردو اسکول فریب ہے, دھوکہ ہے, دغا ہے. آپ میٹریکولیٹ لڑکی کو بٹھائیے, املا نہیں لکھ سکتی وہ ایک لائن, چیلنج کر رہا ہوں, ایک لائن صحیح پڑھ نہیں سکتی وہ. اگر ہم پڑھوا لیں اس سے نہیں پڑھ سکتی وہ تو بچی ہے, میٹرک کا لی اردو اسکول میں, اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو صرف برباد ہوگی اس کی زندگی. وہ بچپن سے 15-20 سال تک گھر سے باہر نکلتے رہی پڑھائی کے نام سے, پڑھنے جا رہی ہے. نہ باپ کو معلوم, نہ دادا کو, نہ دادی کو, نہ نانی کو کہ کیا پڑھ رہی ہے وہاں, کیا پڑھ رہی ہے وہاں. سماج میں سب کچھ کلیئر ہے. یہ فریب ہے, یہ ایسے اسکول فریب. آپ کو توجہ دینی پڑے گی. آپ کو کیا پڑھ رہی ہے, تو وضاحت کر دو, جمہوریت پڑھ رہی ہو, اسلام کے خلاف, لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نام اردو اسکول ہے, ایک سبجیکٹ ہے بس اردو کا, اردو زبان کا ایک سبجیکٹ ہے, ویسا ہی جیسا سنسکرت. کوئی ایک زبان اجنبی رکھے بھائی اپنی میڈیم کے بعد, کوئی سنسکرت لے لے, کوئی اردو لے لے, کوئی کچھ لے لے, ویسا اس کے بعد پورا کورس ہندی میڈیم سے. یا میرے بزرگ تشریف فرمائے, اگر میں یہاں رام جا رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چل رہا ہے سماج میں, کیا سازشیں کر رہا ہے ابلیس, اور کھلم کھلا آپ کو مست ہے وہ. کوئی بولنے والا نہیں, کوئی جائزہ لینے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. اردو گرلز اسکول, ماں اور نانی سمجھ رہی ہے میری بچی جا کے دین سیکھ رہی اردو میں, نہ اس کو زبان آ رہی ہوا, نہ اس کو دین کے خلاف جمہوریت. تو پڑھ لیجیے وہاں جو کچھ لکھا ہے, برباد کر دیا تمہاری زندگی کو. قرآن نے کہا تھا گھر میں ٹک کر رہو, شیطان نے کہا گھر سے نکلو, گھر سے نکلو. گھر سے نکلنے کا صرف ایک ہی بہانہ معقول ہو سکتا تھا سب کے لیے, ایک ہی بہانہ گھر سے نکالنے کے لیے بچیوں کو, عورتوں کو, ایک ہی بہانہ, وہ پڑھائی. تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو. پڑھنے کے لیے بھی نکالنا پڑے گا. ارے باپ رے, جاہل جٹ ماں تڑپ جاتی ہے, پورا خاندان تڑپ جاتا ہے اگر باپ نے بچیوں کو داخلہ نہیں دیا کسی اسکول میں. کہیں تو پہنچانا پڑے گا. کیا کرے گا, پڑھائے گا نہیں تو کیا کرے گا, اس قدر ہوگا. تو میں آپ کے نالے میں یہ بات لا رہا ہوں کہ والدین کی حیثیت سے اللہ نے ذمہ داری دے کر پیدا کیا ہے آپ کو. کل آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھے گا وہ کیا بنا ہے تم نے, کیا منہ دکھاؤ گے تم. یہ جو فریب چل رہے ہیں, اردو اسکول کی بات کر رہا ہوں میں. جا کے اپنی بچیوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لو. وہاں پر 20 سال پہلے میں چیختا چلاتا چلا آ رہا ہوں, ماسٹر پڑھا رہے ہیں تمہاری جوان بچیوں کو, کھو کھو کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. پرانے سی ڈی میری پرانے کیسٹس ہو گئے. میڈمیں بچیوں کو پکنک میں لے جا رہی ہے اور باقاعدہ بڑے بڑے گیم چل رہے ہیں. سیونی کی لڑکیاں بھی ساگر جا رہی ہیں تو کہیں دموا جا رہی ہے, حصہ لے رہی ہے. مولانا گونگے شیطان, تو نے کبھی تبصرہ کیا اس قوم کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اس کی عزت, بیٹی میری عزت,
وہ میرے گھر کی ہو یا میرے محلے کی ہو یا میرے خاندان کی بیٹی، میری عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے، وہ داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اندھے کے سامنے آنے نہیں دیا رسول اللہ نے اپنی بیوی عائشہ کو. اور یہ ہم ماسٹر ٹیچنگ کر رہے ہیں، کیا کیا ٹچ ہو رہا ہے آپ کو سب معلوم ہے. بس ایک دوسرے کو دیکھ کر چپ ہو جاتے تمہاری بھی بھاگ گئی ہماری بھی بھاگ گئی، تو ہم کیا کریں؟ یا تمہاری بھی نکل رہی ہے ہماری بھی نکل رہی ہے، نہ تم بول سکتے زیادہ نہ ہم کچھ بول سکتے. تو بات اس طرح آگے بڑھتی ہے کہ اردو اسکول ایک سبجیکٹ ہے اردو کا، اور جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اسلام کے خلاف جمہوریت کی. 17 بار سنانا آپ یہ لائیو چل رہا ہے. اور یہ ایک اسکول آ رہی ہے نا، ہندی اسکول اور مشن اسکول کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو مشن پر ہے، مشن پر اردو اسکول کی بات کر رہا ہوں. اس طرح جو مولوی نے مدرسے کھول دیے، مدرسے بچوں کو پہنچاؤ 3 سال کے، وہ سب را مٹیریل تیار کر رہے ہیں ہندی اسکولوں کے لیے، مشن اسکولوں کے لیے. وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو سیدھا چلے جائیں گے کہاں؟ مشن اسکولوں میں، مہارشی اسکولوں میں، مٹھ مندروں میں. یہ بچوں کو یاد کروا کے مت بتاؤ آسان اور اٹھنے بیٹھنے کی دعا، کھانے پینے کی دعا، یہ سب بکواس ہے، فریب ہے. یہ فریب ہے، یہ بچہ ہے، یہ آگے چل کے سب بھول جائے گا. اس کے بعد وہی سیکھے گا جس کو میڈم سکھائے گی، میڈم، مسٹر. عیسائی بیٹھا ہے، چھوٹا مشن، بڑا مشن، مہارشی اسکول، مٹھ مندر، نام کے لیے. میں تو اردو اسکول کی بات کر رہا ہوں کہ اردو اسکول میں کفر پڑھایا جا رہا ہے تمہاری بچیوں کو، کیونکہ بچی بنے گی ماں. اب ایسی ماں اپنے بچے کو کیا سکھائے گی؟ جو سیکھ کر آئی ہے وہی تو سکھائے گی. اس لیے آپ توجہ دیجئے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن ہی کی تعلیم سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کو لے کے ہم بالکل نیل ہیں، بالکل نیل ہیں. تمہارے عالم نیل ہیں، نیل. یہاں جو بات ہوتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی ہے. تمہارے عالم نیل ہیں، کچھ معلوم نہیں سماج میں کیا چل رہا ہے اور کتنی آگ موت رہا ہے ابلیس، ہنجا رہا ہے دشمنی ہمارے بابا آدم حوا. کون بول کھولے گا؟ اس لیے آپ یہ موبائل چھوڑیں، باقاعدہ جو سرپرست ہیں اپنے بچوں کو اپنی تہذیب سے متعلق ان کو اردو سکھائیں. لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، بھروسے سکھائیں، توجہ دے کے سکھائیں. یا جیسا بھی آپ ٹیوشن لینا ہے لے لیں. اپنے کو ایک مسئلہ کی عالم سے کوئی شکوہ نہیں اگر وہ اردو پڑھانے آ رہا ہے یا ناظرہ پڑھانے آ رہا ہے، لینگویج ہی تو ہے. اپنے کو اس سے دین نہیں سیکھنا ہے، دین نہیں سکھانا ہے اپنے بچوں کو. اس سے اپنے کو کیا سکھانا ہے؟ اردو، ناظرہ، گرامر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی گئی امانت، را مٹیریل سوال ہوگا. اردو لکھنا پڑھنا آ گیا، ناظرہ قرآن آ گیا، حیثیت دی اللہ نے تو عالموں کو بلائی، عالموں کو بلیا گرامر پڑھاؤ. یار مدرسوں سے بچا لو. میں نے اپنے گھر کے ایک بچے کو حافظ بنایا، مدرسے میں رکھا، خدا کی قسم وہ ہاتھ سے ہی نکل گیا. دماغ اس کا اتنا معروف ہو گیا، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں رہی اس کے اندر. سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کو چر لیا دماغ نے مدرسے. اللہ ماشاءاللہ اپنے کو بچانا ہے اپنے آپ کو مدرسے سے آیا پر کہیں شکار تو نہیں ہو رہے. اس کا دماغ پریزنٹ ہو، بالکل پریزنٹ مائنڈ ہو. بالکل اللہ نے قیادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم کو، عالم کو. قائدوں میں سے ہم، خواص سے تعلق ہے ہمارا. اس لیے مدرسہ کیا پہنچاؤ گے؟ مدرسوں سے تو بچاؤ. 10 سال میں کائر بنا دے رہا ہے مدرسہ، 10 سال میں کائر بنا دے رہا ہے. 8 سال کرنے کے بعد بھی کورس پورا نہیں ہوتا ہے تو الدعوہ میں آ جاؤ، التخصص میں آ جاؤ، دکتور بن جاؤ. اب ہندوستان کا ہو گیا تو مدینہ چلے جاؤ، تو مکہ چلے جاؤ. جس باپ نے پڑھایا، جس ماں نے دعا کی، اس کے کسی کام مت آنا تم، کسی کام میں مت آنا تم لندن میں پڑے رہنا. الدکتور جامعہ والے صدارت کے لیے تم کو بلائیں گے، بڑا اونچا مقام ہوگا تمہارا. میرا بیٹا
باپ کے لیے دوا دینے والا, پانی لانے والا کوئی گھر میں. یہ کون سی لائف ہے بھیا؟ یہ کون سی قرآن کی تعلیم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. قرآن کی یہی تعلیم ملی تھی. جس حد تک بھی ہم نہیں رکے امریکہ میں اور لندن میں. امریکہ لندن کے آدمی ہیں ہم. عرب میں کیا رکتے؟ غلام دیش امریکہ کا. نہیں رکے کہ نہیں اور فون آتے رہیں گے. امی کا انتقال ہو گیا, پھر ہم بڑا سوٹ کیس لے جائیں گے فارن کا, فارن والا سوٹ کیس. اور یہ ہمارے خاندان والے بیچارے ہلکے پھلکے بڑے مرحوم ہوں گے. ہمارے مولانا لندن میں رہتے بہت بڑے. اچھا اس کے بعد بھائی مر گیا, ٹھیک ہے, پھر آرام سے آئیں گے, آتے رہیں گے اور وہ پہنچاتے رہیں گے دانا. یہ لائف ہے. خدمت میں رہیے آپ. آپ عالم کی حیثیت سے جب قرآن پڑھ کے آئے تھے تو باپ کے کتنے کام آ گئے, ماں کے کتنے کام آ گئے, بھائی کے کتنے کام آ گئے. اپنا سماج جس نے آپ کو پالا پوسا اس کے کتنے کام آ رہے ہو آپ. یہ الگ بات ہے کہ فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں, وہ جواب دیں گے اپنے اعمال کا. لیکن آپ کوشش تو کر رہے ہیں ان کو اندھیرے سے باہر نکالنے کی, ان کو سنوارنے کی کوشش میں تو لگے. آپ اپنی ڈیوٹی پہ. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو اس طرح گویا کلکم راعٍ کے تحت ہر ماں باپ, ہر سرپرست نگرانی کرے اپنے بچوں کی اور قسم کھا لے کہ مغربی تہذیب کو پلنے پھولنے نہیں دوں گا میں اپنے گھر کے اندر. وائرس کی طرح پھیل گیا, خدا کی قسم. اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں, بچوں کو گھر میں رکھیں, بہترین اپنی تہذیب کے مطابق ان کو اپنی زبان سکھائیں. لینگویج اردو, عربی ناظرہ, عربی گرامر, فارسی. لینگویج آ گئی, لینگویج آ گئی تو اب سلیبس کیا, کورس کیا تعلیم کا؟ قرآن. اب قرآن پڑھائیں, نبی کی سیرت پڑھائیں. اردو کی اتنی کتابیں ہیں کہ آپ چیپٹر بنا کر دے دیں کہ بیٹا ابھی تم کیا 8-10 سال کی ہو, اردو بچے سے پڑھ لکھ لیتی ہو, ٹھیک ہے. اب تم میرے کو 6 مہینے میں سورہ نور کا ترجمہ پڑھو اور سمجھاؤ. سورہ نساء جو تمہارے لیے اتری ہے, سورہ احزاب پڑھو. بچے پڑھنا لکھنا آ گیا تم کو, اب تمہارے لیے سورہ انفال ہے, سورہ توبہ ہے اور سورہ احزاب پڑھو. تم بھی پڑھو, کورس بنا کر دوں گا. یہ 1 سال میں صلاۃ الرسول مجھے پڑھ کے آپ بنا, میں امتحان لوں گا آپ کا. صلاۃ الرسول 1 سال. کیوں تھا؟ وہ مسائل مدرسے کے لڑکے کو نہیں معلوم کہ بخاری مسلم پڑھنے والے کو. 1 سال میں صلاۃ الرسول تمہارا کورس. 1 سال میں خطبات مولانا مودودی کی. پھر دیکھو مودودی لے کے آ گئے آپ جماعت اسلامی کے لگتے ہو یار, ہے نا. ہاں تو شٹ اپ, انگلش میں بھی شٹ اپ, شیطان ہے. ٹھیک ہے, ہاں 1 سال میں بیٹا تم جتنی بار پڑھ سکتے ہو خطبات کو پڑھو, میں تمہارا امتحان لوں گا. اس کے بعد پھر دوسرا, تیسرا. کتنا آسان ہے. ایک کتاب دیا اللہ نے اور ایک زندگی دے دی 50-75 سال کی. کوئی بوجھ ہی نہیں ہے پڑھائی لکھائی کا, تعلیم کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. ایک کتاب, ایک زندگی, ایک راستہ. 7 سال تک نماز فرض نہیں ہے, 3 سال میں بستے کا بوجھ رکھ رہا اس کی پیٹھ پر. شرم نہیں آ رہی ہے؟ 7 سال بچے پر, 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنا. نماز جیسی عبادت نہیں. اور یا 3 سال سے داخلہ پر کوٹ کے مار کے پیسہ دے رہا ہوں جانا پڑے گا, پیسہ دے رہا ہوں جانا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. خود جاہل ہے اور بچی کو مار رہی. اب بچی کی فطرت نہیں معلوم, اس کی طبیعت نہیں معلوم. جانتے ہیں آج موٹے موٹے چشمے کیوں لگ رہے ہیں بچوں کو؟ دماغ ڈاکٹر کے پاس, تعبیری کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں بچوں کو؟ یہ کیسا کرتا ہے, یہ کیسا ہوتا ہو بچوں کو. ابھی 7 دن کے ہوئے لینٹر ڈالنے کو تم نے 1 ٹن مال رکھ دیا اس کے اوپر یار, وہ بنیاں ٹوٹ گئی. پکنے بھی تو دو اس کو, کچا ہے نا وہ لینٹر, ابھی پکنے بھی تو دو اس کو. کورس تو کر لو کم سے کم, بلدی نکالنا ہے تو 15 دن. اچھا سیمنٹ ہے آج کا, چلو ٹھیک ہے.
نہیں تو 20 دن 21 دن مانا جاتا تھا. دیکھیے نہیں بہت اچھا سیمنٹ ہے وہ امبوجا, کل ڈالے اور آج ہی بوجھ رکھ دی اس پر. آج پیدا کیے بچے کو 2-3 سال میں اس نے موٹے موٹے چشمے, اور اس کے بعد بن کیا رہا ہے وہ میڈم بن رہی ہے, وہ مسٹر بن رہا ہے, وہ مسٹر. مسلمان نہیں, مسلمان کے لیے قلم, اسلام کے نام پر قلم. آج ہماری مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ یہ مسجد مدرسوں کے جتنے ذمہ داران ہیں سب اسکول کالج کی لائن سے آئیں گے. ہم بتا رہے ہیں اسلام کی باریکی, اسلام کی سختی, ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. ارے نہیں بھیا اتنی سختی نہیں آ رہی یار, تم زیادہ بتاتے ہو یار, اپن بتا رہے ہیں قرآن وہ بول رہے زیادہ بتاتے ہو, کیا کرے بیچارہ وہ اسکول کالج کی لائن سے آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ دیں از خود اور کٹ جائیں یہ موجودہ ماحول سے, بہت سکون ملے گا آپ کو اپنے گھر میں. اپنے گھر میں ہی بال بچوں کے ساتھ رہیں, تربیت دین کے سے متعلق کریں. جو ضرورت ہے آپ کا پیسہ بچ جائے گا پڑھائی پر, آپ کی عزت بچ جائے گی ڈوبنے سے. اور پھر بےہودہ قسم کی لڑکیوں سے جو اسکول کالج جاتی ہیں, جن کے بوائے فرینڈ, ان سے پردہ کروائیں اپنی بچی کا. کیونکہ باہر کی گل چھرے اڑاتے ہوئے آ رہی ہے, وہ بتائے گی وہ بڑے مزے باہر, تیرے کو بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے اسلام نے کیا کہا کہ ایک پردہ نشی عورت کا پردہ بے پردہ عورت سے, آواز سے تک پردہ. پرانی عورتیں اس بات کا خیال رکھتی تھیں کہ اگر 2 سہیلیاں ہیں اور ایک کا نکاح ہو گیا ساتھ, تو وہ شادی ہو کے جو چلے گئی ہے اس سے پردہ کرواتی تھی اپنی بچی کا. ظاہر بات ہے اب کیا گفتگو ہوگی, کیا باتیں ہوں گی. یہ سب نزاکتیں تھیں, ایمان عزت سب کچھ محفوظ تھا. ورنہ یہ تراویح آگے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. کہتے کہ صاحب ایک رمضان کا مہینہ خاص ہو گیا ہے, اب اس میں خوب بھکتی کر لو, خوب بھکتی کر لو, خوب کر لو. نہیں کچھ نہیں ہوگا. زندگی بھر نماز پڑھو, تہجد کی پڑھ, رات کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہی تو ہے قرآن کے ساتھ مذاق کے. نانی اماں قرآن لے کے بیٹھی ہیں, بڑی بزرگ بیچاری, اور بیٹی انہی کے سامنے میک اپ کر کے گرلز اسکول جا رہی, ایم ایل بھی جا رہی, ایم ایل بھی جا رہی ہے بیچاری. ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں, ادھر روڈوں پہ نکل رہے ہیں. بچی ہے, یہ کیسا قرآن ہے بھائی یہ؟ اگر قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن کہتا ہے سمجھو گھر کے اندر رہو. جس دن بے پردہ ہماری بیوی کو گیٹ کے باہر دیکھنا, مار دینا تماچا, اس کو بھی ہم کو بھی ڈھونڈ لینا. کیوں ہے؟ یہ ہے قرآن کا مطلب, یہ ہے قرآن کا مطلب کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو سمجھ بھی رہے کہ نہیں, سمجھ بھی رہے نہیں سمجھ رہے, اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں. صبح صاحب روزے رکھ رہے ہیں اللہ کے واسطے, فرض روزے, نماز بھی فرض ہے, اور جوان بچیاں جا رہی ہیں صاحب تفریح کے لیے. کوئی بولے گا نہیں, تفریح جانا, جوان, ارے ابا تازہ ہوا لینے میں. کوئی تبصرہ ہے اس میں؟ افطار کے ٹائم پہ تو بڑا تبصرہ, ٹائمنگ پر افطار کے, وہ جلدی دے رہا ہے, وہ جلدی دے رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے. کچھ بولو بھی تو گونگے شیطانوں, لڑکیوں پہ تو بولو. اب تو بہت کم ہو گیا ماشاءاللہ, پہلے تو چھوڑ کے چھوڑ دیکھتے تھے صاحب, پہلے چھوڑ کے چھوڑ, اب تو کم ہو گیا. تو بولو بھی تو بولنے کا اثر ہوتا ہے نا. کہ یہ کون سا جوان بچی افطار لے کے آ رہی, افطار بانٹنے سے ثواب ملتا بھائی جان. اچھا, اور یہ جوان بچی گھر سے نکلتی ہے اس میں بھی ثواب ملتا ہے. جوان بچی لے کے آ رہی ہے, وہ باپ کے لیے بچی ہے, شادی کر دو گے تو کل ماں بن جائے گی. 12-15 سال کی ہے وہ, نیوز نہیں پڑھ رہے ہو کہ آئے دن نابالغ سے بلاತ್ಕಾರ, نابالغ سے بلاತ್ಕಾರ. ہم کو شرم آ رہی کہ نہیں؟ تو دین کو نبھاؤ تو اس کی جڑ میں جا کر, ایسا اوپر نہیں. ان باتوں پہ تبصرہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے, جو بیچارے گھوٹ رہے گی فجر کے بعد بھی, ظہر کے بعد بھی, عصر کے بعد, وہ تو مغرب کے بعد بھی لے کے بیٹھ جائیں آپ کو درس دینے, مگر دھتکار دو گیا پاگل آگل ہو کے بیٹھے. تو چلو یہ تراویح کی بات, میں مگر ڈرتے ہوئے تراویح کی بات لے کے بیٹھتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی بتانا ہی پڑے گا.
بولنا تو پڑے گا، بتانا تو پڑے گا، تو دوسرا وقت ہے بھی نہیں بھائی. تو چلو تو ابھی تراویح ہو رہی ہے مسجدوں میں، اپنی تقریر ہو رہی ہے، وہ قرآن کو کچھ نہیں سمجھ رہے تراویح میں، اپن کم سے کم قرآن کا خلاصہ تو بیان کر رہے ہیں نا یہاں پر. یہ 10 بج گیا، اپنی تراویح ختم. باتوں کے ساتھ کہ موت کا وقت متعین ہے، معین ہے، وقت پر آئے گی موت. اب کتنی ہے زندگی معلوم نہیں. عزت کے ساتھ رہ لو، ایمان اور غیرت کے ساتھ. غیرت وہ چیز ہے کٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، چھپنے پر نہیں. آج آپ اپنی عزت، اپنی عصمت اگر بچانا چاہتے ہو، اپنی عزت، اپنا کالا منہ ہونے سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو اپنی عورتوں کو گھر کے اندر رکھو، اپنی بچیوں کو. ماحول بد سے بدتر ہو چکا. کیا شہر کی بات کریں، کیا پڑوس کی بات کریں، بچا لو، بچا لو. گھر کے اندر رکھ کر ان کی دینی تعلیم اور تربیت کرو. بہت بڑا ہوا اللہ نے بچے دیا ہے. میرے اگر 2 4 6 بچے ہوتے نا، میں ایک کلاس لگا لیتا ہوں. میری ذمہ داری. میں حکمت سے ان کو اردو سکھا دیتا، ناظرہ سکھا دیتا. اس کے بعد جب پڑھنے لکھنے لگتے ہیں وہ تو قرآن سے لگا دیتا کہ بیٹا قرآن پڑھو، یہ تمہارا 1 سال کا کورس ہے، 8 سال تک سورہ بقرہ آپ نے 2 4 سال میں رٹوا دی نا، ترجمے کے ساتھ پورا قرآن سمجھ میں آ گیا ان کو آگے. اور وہ بھی تفہیم القرآن سے، مولانا مودودی کی تحریروں سے. زیادہ پریشر نہ ڈالیں دیوس ابلیس کہ ہم حکمتاً نام نہ لیں مولانا مودودی کا اور تفہیم القرآن کا اور خطبات رسالہ دنیا میں. وہی ہے اصل. اور نہیں تو بیٹھ جا، اپنے عالم کی کتاب لے کے آگے بیٹھ جا، اور مولانا مودودی کی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہوں میں. دونوں کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں ایک ہی سبجیکٹ تک. آج تک کسی اہل حدیث عالم نے حدیث پر ویسی کتاب نہیں لکھی جو مولانا مودودی نے لکھی. تماچا مارا منکرین حدیث کے چہرے پر، سنت کی آئینی حیثیت لکھ کر پڑھو اہل حدیث. حدیث کا انکار کرنے والوں کو جو جواب مولانا مودودی نے دیا، سنت کی آئینی حیثیت کتاب موجود ہے، پڑھو. تم نہیں پڑھو گے، ناکارہ ہو، دماغ تمہارا بند ہو گیا ہے مسلک کی رسی سے. بغاوت کی تم نے، اللہ نے تمہارا سب کچھ چھین لیا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ بٹھا رہا ہے اپنے کو، سنبھل کر رہنا ہے. ایسا نہیں کہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پھر عید بھی پڑھیں گے، پھر حج کو بھی جائیں گے، پھر عمرہ کرنے بھی جائیں گے. یہ بھی چل رہا ہے دین کے نام سے. ادھر باقاعدہ بچی ہماری ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، اسکول پڑھنے جا رہی ہے، باقاعدہ نگر پالیکا جا رہی ہے. وہ الیکشن میں ہم کھڑا کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، لڈو کھا رہے ہیں. اس کے ایک طرف یہ چل رہا ہے دنیا داری کے نام سے، اور دوسری طرف چل رہا ہے عالمہ بن گئی بچی، صبح میں پڑھ کے عالمہ. اب بتاؤ، لڑکی عالمہ بنے گی تو لڑکا کیا بنے گا پھر؟ تو بیوقوف صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس طرح سے باتیں کرتا ہوں، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے میری باتوں سے، میری باتوں کو سن کے، تو کر لیا کیجئے. غلط فہمی میں نہیں رہنا. اپنے کو غلط فہمی کو اپنا دور کر سکتے ہیں. وہاں صاحب یہ بات ایسی تو کیسی، تھوڑا سا تو بالکل فری محفل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور اگر علماء ہیں تو اللہ نے ان کو بھی ایک جگہ دیا ہے، آئیے یہاں تشریف رکھیے، آپ بھی اعتراض کیجیے، سوال کیجیے، استفہام کیجیے یا افہام کیجیے، ہم کو سمجھا دیجیے سب کے سامنے. اچھی بات ہے نا. یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں اپنی افہام اور تفہیم کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کر دے. اہل بیت اہل بیت وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جب تک تم بیعت نہیں کر لو گے. ہارون مولانا ابھی سیونی میں تم نے بیعت کس سے لی؟ اور بیعت لیے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا اسلام کا. اس لیے ایک صاحب ہیں یہاں پر، وہ بیعت لینے نکلے تھے. تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوں میں. پھر میں نے ان کی دھجیاں اڑائی کہ موقع محل دیکھ کے بات ہونی چاہیے اور کام ہونا چاہیے معقول. اس زمانے میں رسول اللہ کے پاس لوگ آتے، کلمہ پڑھتے اور بیعت کرتے کا مطلب کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا.
وہ اسی آیت سے رکھتا ہے تعلق، بیع و شرع جنت کی عوض، ہم نے آپ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ ماریں اور نہ ماریں، یعنی ہم آپ کے مرید ہو گئے، آپ سے بیعت کر لیا ہم نے، آپ سے بیعت کر لیا کا مطلب ہم آپ کے مرید ہو گئے، ہم آپ کے طالب علم بن گئے، آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، آپ جیسا بولیں گے ہم ویسا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ معروفات میں ہیں، منکر میں اگر گناہ کرنے کا حکم دیں گے تو نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ، اچھائی کا جو بھی حکم آپ دیں گے ہم آپ کے ساتھ، یہ خلاصہ بیعت کا۔ تو یہ جو جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ابھی یہ سب بیعت ہیں، ہارون مولانا سے بیعت ہے، آپ نے کیوں جی یہ تو ہے بیعت۔ اب آپ چاہیں تو اس کی فارمیلٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ماریں کہ مولانا صاحب میں نے اچھے برے کی تمیز کر لی ہے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آج سے میرے آپ امام ہیں، مولانا ہیں، فیملی مولانا ہیں آپ میرے، شریعت کے مسئلے میں میں آپ پہ بھروسہ کروں گا، شریعت کے مسئلے پر آپ پہ بھروسہ کروں گا، آپ کی ہر بات جو معروفات ہوگی نیکی کی ہوگی مانوں گا، اور اگر مجھے لگے گا کہ یہ اس شریعت کے خلاف لے جا رہے ہیں تو میں انکار کر دوں گا، اسی کا نام ہے۔ تو میں نے تو کبھی کسی قسم کا تکلف ہی نہیں کیا کہ وہ ہری پگڑی پہنا دو، ایک کرسی پہ بٹھا دو اور ایسا ٹیلا ایسا کچھ کیا ہی ناٹک، سب جو کچھ بھی چل رہا ہے سب فطری انداز میں چل رہا ہے یہاں پر، کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، اپنی ذمہ داری سمجھ رہے بھائی لوگ۔ اب وہ حدیثیں کلیئر کرتی ہے کہ استاد اور شاگرد میں بیعت کا یا امیر اور قوم کے درمیان بیعت کا یہ طریقہ ہے۔ جیسے صبح ایک حدیث آئی تھی، محترم نے سنایا تھا وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے موقع پر بھی مستورات سے، عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے اور آپ سے مصافحہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی جان اب آپ کے حوالے کر دی، جنت کے عوض اپنی جان اور مال کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ بولیں گے دریا میں کود جائے تو ہم کود جائیں، یہ مطلب تھا اس کا، ایک مصافحہ بیعت کا۔ ایسا پکڑتے نا ہاتھ، وہی تو ہے جو بھی بولو، پرامس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب کوئی عہد ہوتا ہے تو پرامس بولیے، مصافحہ بولیے، جو بھی کہ حالت ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابھی سلمان کنگ نے سنت کے مطابق ایک ہاتھ سے کیا مسز ٹرمپ سے سنت کے مطابق ہاتھ سے کیا، ایک ہاتھ ہے اہل حدیث، ایک ہاتھ، دو ہاتھ سے حنفی، تو اس نے ایک ہاتھ سے کیا، اس میں اہل حدیث سب خوش ہو گئے ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئے، دیکھو صاحب بولے یہ ایسے بابوں کا دور ہے، یہ جو برائی اور قباحت بیان کی گئی ہے آج حدیث میں کہ کوئی کسی کے سر پر کیلے ٹھوکنے سے جو تکلیف ہوگی سر پہ، اس سے کہیں زیادہ تکلیف کی بات ہے یہ کہ مرد نامحرم عورت سے مصافحہ، نازک ہتھیلی نہ سمجھے اس کو، اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہے کوئی کسی کے سر پہ کیلے ٹھوکے۔ حدیث علامہ البانی کی تحقیق۔ یہ سب کیا چل رہا ہے ناٹک، اپنے آپ کو بچانا بھیا عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ اپن 3-5 میں رہ گئے نا، تو میں رہ گئے نا، تو اپنا وقت اپنا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اپنے کو پازیٹیو چلنا ہے، پازیٹیو، نیگیٹیو نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ الجھا دیں اپنے کو بے تکی باتوں میں، بے تکی عمل میں، نہیں اپنے کو پازیٹیو چلنا ہے، تعبیر کی طرف۔ جیسا میں نے کہا کہ علم بہت ضروری ہے، شریعت کا، قرآن کا علم بہت ضروری ہے، اس کے لیے تیاری خود کریں اور کروائیں اپنے بچوں سے، اور کٹ جائیں سماج سے۔ ہوا ختم کر دیں موجودہ تعلیم کا کہ میرا بچہ جب تک اسکول کالج میں نہیں جائے گا اسمارٹ نہیں بنے گا۔ میں نے تو منہ نہیں دیکھا اسکول کالج کا، اب میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ بتائیے۔ وآخر دعوانا